أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محبوب رب العالمين. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کلام مجید سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب ذوالجلال اپنے پاک باز اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرما رہا ہے. تو اللہ جل شانہ کو ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وہ اولیاء کرام جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو آج چونکہ آج کے جمعۃ المبارک کی جو نسبت ہے وہ دو عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے علاقے پر محسن ہیں، جن کا فیضان، جن کی محنت، جن کی دعا کے اثرات آج بھی اس علاقے پر موجود ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سن فی الاسلام سنتا حسنتا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت تک
میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی وہ کام کرے گا اسے اجر ملے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا اجر اس بندے کو ملے گا جس نے شروعات کی ہوگی۔ تو جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے شروعات کی اور ہمارے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا، لوگوں کو دین سکھایا۔ آج ہم بڑے فخر اور شوق سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم امام بخاری امام مسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں امام بخاری مسلم بتائے کہ وہ بھی کوئی ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس علاقے والوں کو دین دیا، تبلیغ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا سکھایا۔ ورنہ جیسے ہمارے پڑوس میں لوگ پتھروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہ ان ہستیوں کا فیضان ہے جن میں خصوصی طور پر جو نام قابل ذکر ہے وہ حضرت گنج بخش علی حجویری، حضرت شیخ عثمان بن علی الحجویری جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ان کا فیضان ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اس کا ذکر کیا اور پھر لوگوں کو اس کا ذکر، اللہ کی ذات کا ذکر کرنا سکھایا، بتوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا سکھایا، مشرکین کے ماحول میں توحید سکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرمایا۔ حضرات ذی وقار وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل والے ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، وہ اپنے محسنین کو نہیں بھولتے، وہ اپنا احسان کرنے والوں کو نہیں بھولتے، بلکہ وہ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ایک بندے کو آج قرآن پڑھنا آ گیا ہو تو اس کا جو اصل ہے وجہ کہ اسے قرآن پڑھنا آیا، وہ اس کا وہ استاد ہے جس نے اسے قاعدہ پڑھایا، الف با تا سا کا جوڑ سکھایا، لیکن پھر وہ استاد کہیں دور چلا گیا یا اس سے ملاقات نہ ہو سکی تو کسی اور قاری صاحب کے پاس گیا، انہوں نے قرآن پڑھا دیا۔ اب اگر بندہ اس قرآن پڑھانے والے قاری صاحب کا ذکر کرے لیکن الفاظ کو، حروف کو جوڑنے کا علم سکھانے والے قاری کا ذکر نہ کرے تو یہ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن پڑھنا تو تجھے اس قاری صاحب نے قرآن کی پڑھا دیا ایک ماحول سے، لیکن قرآن پڑھنا سکھایا تو اس نے تھا جس نے پہلے الف با سکھائی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو مشائخ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بنیادی چیزیں سکھائی دین کی، جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کر کے دکھائی اور کرنا سکھائی، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے اس دور کے لوگوں کو
ایک نمونہ پیش کیا کہ ان ہستیوں کو دیکھ کر لوگ دین اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو آج کچھ ایسے لوگ ہیں کم علم، کم عمل، کم عقل، کہ جو ان کی کتابیں کھولتے ہیں ان میں سے غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ غلطیاں تلاش کرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دیکھو جی فلانی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے۔ یہ کسی بزرگ کی کتاب سے غلطی تلاش کر کے اس کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ بذات خود ایک شرک ہے۔ اور یہ اس طرح سے شرک ہے کہ عالم اسلام میں ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ غلطی سے پاک صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ تصور کریں کہ یہ کتابیں غلطی سے پاک ہوتی تو پھر تو ہم انہیں بزرگ تسلیم کرتے، اور اگر ان میں غلطی آ گئی لہٰذا یہ بزرگ نہیں ہے، تو پھر تو ہم نے ان کتابوں کو قرآن کے مطابق تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن کی طرح ہو، کہ جس طرح اس میں غلطی نہیں ہے اس طرح ان کی کتابوں میں غلطی نہ ہو۔ تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ کی، اس میں لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جس نے بھی کتاب لکھی اس میں غلطی موجود ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات بندے بار بار بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم کرتے رہتے ہیں، اور ان کی زبان جو ہے یہی چلتی رہتی سارا دن، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ جب میرے جیسے بندے کے سامنے آتے ہیں اور انہیں وہ بندہ جب نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ امام بخاری نے کیا لکھا ہے، تو پھر دانتوں میں انگلی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب تم کہتے ہو کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں بخاری مسلم کو، اب ان کی بھی غلطیاں نکل آئی ہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب کس بابے کو تلاش کرو گے؟ تو تمہیں تو پھر بابا ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو پھر ایسے بندے کی طرح ہوا جسے بتایا نہ گیا ہو کہ تیرا باپ کون ہے، جب بڑا ہو جائے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں اپنا باپ ڈھونڈوں، تو وہ ایک کو ڈھونڈے، اس میں غلطی نکلے، پھر دوسرے کو تلاش کرے، پھر اس میں نکلے، پھر تیسرے کو تلاش کرے، پھر اس میں نکلے، پھر چوتھے کو تلاش کرے، یہاں تک کہ سارے بابوں میں غلطیاں ہو تو اینڈ پہ جا کر اس کو یہ نتیجہ نکالے کہ میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ یہ آج کل کے جو انٹرنیٹ کے ملا ان کی یہ مثال ہے۔ تو اس طرح اپنے باپ تلاش نہ کرو کہ تمہارے کون ہیں، تمہارے یہی باپ ہیں دین اسلام میں کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے فیضان پھیلایا، جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، یہی تمہارے اسلام کے باپ ہیں۔ اور تلاش نہ کرو، نہیں ملیں گے، کرتے رہو گے، تلاش کرتے رہو گے، تھک جاؤ گے، اینڈ پہ یا تو مان جاؤ گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہی بابے نے ہمارے، یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ میں بغیر باپ کے ہوں، ایسے ہی پیدا ہو گیا ہوں۔ تو یہ بری بات ہے، اور آج کل کے نوجوان اس طرح کے بندوں کو سنتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں جی بڑا عالم سکالر ہے۔ جس کو ابھی آج تک اپنا باپ اور بابا نہیں مل سکا وہ کیسے سکالر ہو سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، بابا کون ہے، اور غلطیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک کتاب کھولتا ہے اس میں کوئی غلطی نکلتی نہیں، یا بابا نہیں صحیح، پھر ایک اور کھولتا ہے اس میں کوئی غلطی نکلتی نہیں، یا بابا نہیں صحیح۔ بھئی غلطیوں سے پاک تو صرف قرآن مجید ہے، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی فقہ کی کتاب، کوئی تصوف کی کتاب، کوئی جو ہے معاشیات کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں غلطی کوئی نہ ہو، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی۔ اگر انسان کی لکھی ہوئی اور رب کی لکھی ہوئی کتاب کا اگر آپ تقابل کریں اور یہ سوچیں کہ جیسے قرآن میں غلطی نہیں ہے ویسے داتا صاحب کی لکھی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، خواجہ صاحب کی لکھی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، پھر تو آپ اسے قرآن کے برابر سمجھ رہے ہیں اور لکھنے والے کو کس کے برابر سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان گمراہ کن لوگوں کے جو میٹھے زہر ہیں ان سے نکل آئیں اور دین والوں سے سیکھیں۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین والوں سے سیکھیں۔ انٹرنیٹ پہ پلنے والے اور اپنی تجوریاں بھرنے والوں سے دین سیکھنے سے آپ کا دین برباد ہو کے رہ جائے گا۔ جیسے اسے نہیں آج تک ملا کوئی بابا، وہ تلاش ہی کرتا رہا، کبھی کسی کو کہتا ہے یہ ہمارے امام ہے، کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے نہیں اندر چ غلطی ہے، یہ ہمارے امام ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے نہیں اندر وچ بھی غلطی، یہ ہمارے امام ہے۔ جو ابھی تک یہ کنفرم نہیں کر سکا کہ اس کا امام کون ہے یا اس کا بزرگ کون ہے، تو آپ اس کے پیچھے لگو گے تو پھر آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے کہ آپ کا امام اور بزرگ کون ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں
اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان انٹرنیٹ کے ملاؤں سے تھوڑا ہٹ کے رہیں. قرآن پڑھیں، آپ ڈائریکٹ پڑھیں، خود پڑھیں قرآن، اور پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھیں تاکہ دنیا کی جو خباثتیں ہیں وہ نکلیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو. جب محبت پیدا ہوگی اس کے بعد قرآن پڑھو گے تو قرآن میں وہی بات سمجھ آئے گی جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ قرآن پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوگی. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب قرآن پڑھنا شروع کرو گے تو پھر قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس پر نازل ہوا وہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. نہیں تو یہ تو آپ کو کبھی سیدھی راہ پہ چلنے نہیں دیں گے. کوئی کچھ اس کا معنی بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا. تو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء انہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اب اگر تقوی کی بات کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کیا وہ بندہ جو لوگوں کی غلطیاں تلاش کرنے میں ہر وقت مصروف رہے صاحب تقوی ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ جو دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں ہر وقت مصروف رہتا ہو، کیا وہ صاحب تقوی ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے تو کسی کو حکم ہی نہیں دیا کہ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرو. اسلام تو کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی نقش قدمی نہ کرو. یہ کیا ہے اسلام میں پورا داخل ہونا؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے روک لینا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی بات کی ٹٹول میں نہ لگے رہو. اب یہاں جو سب سے بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے وہ دوسرے علماء کی کتابوں سے غلطیاں تلاش کرنے میں مصروف ہے، وہ کیسے صاحب تقویٰ ہو سکتا؟ جو دوسروں کی جو عزت دار لوگ ہیں آج تک جن کو اسلام میں مسلمان عزت کی نگاہ سے دیکھتے آئے، آج ان کے خلاف اگر کوئی بندہ بیٹھ کر باتیں شروع کر دے، نہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی، انہوں نے اے ظلم کی اے زیادتی کی، یہ غلطی کی یہ غلطی کی یہ غلطی کی، تو پھر ان کی وجہ سے جو مسلمان ہوئے ان کا اسلام کہاں جائے گا؟ جو ان کی وجہ سے، ان کا نام لینے کی وجہ سے، ان سے عقیدت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتے، تو اتنے لوگ جب تلاوت چھوڑیں گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تو حضرات ذی وقار اس طرح سے کم از کم ہر انسان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو بندہ ہمیں وہ دین سمجھا رہا ہے جس میں دوسروں کی غلطیاں بتا رہا ہے، جس میں دوسروں کے عیب اور نقص گنوا رہا ہے، وہ جس میں دوسروں سے بدظن اور اپنی محبت سکھا رہا ہے، جس میں وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ لوگ باقی سارے لوگوں سے ہٹ جائیں، صرف اس ایک بندے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اپنا ایک کوئی جو جتھا ہے وہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہے. تو اس سے نکلو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بندے بن جاؤ جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے بننے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں، اپنے اولیاء کرام، اپنے مقربین، اپنے ہدایت یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.